السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ زندگی کے اختتام پر جب اگلی زندگی کا آغاز ہو تو وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو، اور اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہر اہل ایمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، توحید پہ فرمائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بات عام معروف اور مشہور ہے، کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بہشتی ہے، یہ جنتی ہے، یا کم از کم مرحوم کا لفظ تو اکثر ہی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی کہ اس پہ رحم کیا گیا۔ ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ فوت ہو جانے والے پر رحمت فرمائے، اور ایک یہ خبر ہے کہ اس پر رحم کر دیا گیا، یہ مرحوم ہے، اس پر رحم ہو گیا۔ تو یہ الفاظ اہل ایمان کے لیے استعمال کرنے درست نہیں ہے، بلکہ کسی کی مغفرت کو اللہ کی مشیت سے جوڑنا چاہیے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، دعا کا معاملہ کرنا چاہیے، کنفرم نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شہید ہو گیا، یہ اللہ کی جنتوں میں چلا گیا، یہ جنتوں کا وارث بن گیا، اس پہ رحمت کر دی گئی، یہ مغفور ہے، یہ مرحوم ہے، یہ جنتی ہے، اور نہ ہی اس کے برعکس کسی کے جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا جائے جو ایمان والا ہے، توحید والا ہے، عقیدے والا ہے۔ تو یہ چونکہ آخرت کے معاملے ہیں تو یہ معاملہ اللہ کے علم میں ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا درس دیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری میں 1243 نمبر حدیث ہے۔ ایک انصاری خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ نے مہاجرین انصاریوں میں تقسیم کیے، بھائی بندی کروائی ان کی، تو سیدنا عثمان ان کے حق میں آئے اور وہ ان کے گھر تشریف لے آئے، اچانک بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو کے وہ فوت ہو گئے۔ یہ صحابہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئے ہم نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے، میں تمہارے لیے یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا، سرفراز کر دیا۔ اس صحابیہ نے اس صحابی کے حق میں یہ گواہی دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریکی ان اللہ قد اکرمہ، تمہیں کیا خبر ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس پہ کرم کیا یا نہیں کیا، اس کو کامیاب کیا یا نہیں کیا، توقیر کی یا نہیں کی؟ تم یہ خبر دے رہی ہو کہ میں گواہی دے رہی ہوں کہ عثمان اللہ نے تمہیں سرفراز کر دیا، کامیاب کر دیا، تمہیں اس کی کیا خبر؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آخر اللہ پر کس کو سرفراز کرے گا؟ یہ آپ کے صحابہ میں سے ہے، اہل ایمان میں سے ہے، تو اللہ کس کو سرفراز کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہوا فقد جاءہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں بلا شبہ اسے بہت اچھی حالت میں موت آئی، اس کو موت بڑی اچھی حالت میں آئی،
اس کی موت کو انشاءاللہ نیک موت کہا جائے گا، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا۔ یہ میرا صحابی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خود اپنے متعلق نہیں جانتا کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کے سارے ماجرے غیب میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو درس کیا دیا کہ اس کی موت بہت اچھی ہے، میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں اللہ اس کا ماجرا خیر والا فرمائے، لیکن تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ سید ام علا فرماتی ہیں، یہ انصاری صحابیہ، کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے پاک باز ہونے کی گواہی نہیں دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، ما یفعل بہ، میں نہیں جانتا عثمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کیا سلوک ہوگا، اس کو کیا کچھ انعام ملے گا، یا اس کا ماجرا کیا ہوگا، یہ خبر صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے وہ ایک الگ ماجرا ہے، لیکن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرے، اس کی موت پر زبان سے اچھے الفاظ نکالے، لیکن حکماً یہ کہنا کہ یہ جنتی ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، یہ اللہ کی جنتوں میں گیا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ایک عام لفظ ہمارے ہاں مشہور ہے، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کو کیا علم وہ اللہ کو پیارے ہوئے یا وہ ناکارہ ہوئے؟ اللہ نے ان کو اپنے پیاروں میں شامل کیا یا اپنے پیاروں سے دھتکار دیا؟ آپ کو خبر نہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ کا لفظ کہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا، ہمیں امید ہے کہ اس کی قبر اللہ جنت کا باغ بنا دے گا، ہمیں امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی موت کو شہادت، یہ الفاظ استعمال کیجئے اور اپنی زبان سے حکم نہ لگائیے۔ اسی طرح دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، 6707، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم خیبر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلام ہبہ کیا گیا، اور وہ غلام آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی سواری کو ایک جگہ پر جا کر اس سواری سے وہ پالان وغیرہ اتارتا ہے، کجاوا اتارتا ہے، تو اچانک ایک تیر اس کی پشت میں آ کے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کی سواری سے سامان اتار رہے ہیں، اور ایک انجانا تیر آگے لگا، تیر مارنے والے کی خبر نہیں ہوئی کس نے مارا، تیر لگا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو، یہ تو گیا اللہ کی جنت میں، اور بظاہر حالات بھی وہی ہیں۔ پیارے نبی کا خادم آپ کے ساتھ، آپ کی سواری، آپ کے اس کے ہاتھ میں سواری سے سامان اتارتے ہوئے ایک انجانا تیر لگا اور صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ اسے جنت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان شملۃ التي اخذها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ایک چادر خیبر کے مال غنیمت میں سے اس نے اٹھا لی تھی، وہ بھی مال غنیمت تقسیم ہونے کے لیے آئی نہیں تھی، اس تقسیم سے پہلے ہی اس نے اس چادر کو اٹھا لیا تھا، اور مال جمع کرواتے ہوئے وہ چادر جمع نہیں کروائی تھی، اللہ کی قسم وہ آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ تو یہ آخرت کا ماجرا بڑا سخت ہے، بڑا عجیب ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو ایک اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنے نبی پہ چاہتا ہے وحی کر کے بتا دیتا ہے۔ صحابہ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اس کی حالت بیان ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک یا دو تسمے ہیں، جوتے کے تسمے، کیا اس کی قیمت ہوگی، لیکن ماجرا اس کا بھی وہی تھا کہ اس نے وہ تسمے تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے شراک من نار او شراکان من نار
اس نے کہا یہ لے لیجئے، یہ بھی میں نے تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کے 1 یا 2 تسمے ہیں، اب نہیں۔ اب جب تم نے یہ حکم سن لیا اس کے بارے میں کہ اس کو چادر آگ کی بن کے لپیٹ چکی ہے، اب تم یہ 2 تسمے لے کر میرے پاس آگے ہو، لیکن سنو یہ آگ کے 1 یا 2 تسمے ہیں۔ تو یہ ماجرا اپنی زبانوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، جرت نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی کے جنتی ہونے کی، مرحوم اور مغفور ہونے کے فتوے دینے چاہیے، اور نہ کسی پر جہنمی ہونے کے جملے بولنے چاہیے کہ یہ تو برباد ہو گیا، یہ تو گیا جہنم میں۔ حکم بیان کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ایسے ہے، اس مسئلے کا کرنے والا یوں ہے۔ اصول بیان کر دیجئے، لیکن شخص واحد کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے ڈریے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سنانے، اس پہ عمل کرنے اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو حالت ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے توحید کو اچھی طرح سمجھ کر آگے پھیلانے اور اس پیغام کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا کے رکھے، جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم زندگی کے بہترین ایام اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہوں، جن ایام میں ہماری روح قبض ہو رہی ہو، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے، اس دنیا سے جنتوں کے مہمان بنتے ہوئے نکلیں، اور ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔